آج ایک مبارک سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی مبارک سلسلہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہو کے مکمل ہو چکا ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے اوپر تفصیلی بیانات۔ تقریباً 75 سے کچھ اوپر بیانات ہیں جو عشق الہی میسج ٹی وی کے چینلز وغیرہ پہ، فیس بک، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ وہ جو بیانات کیے بہت سیکھنے سمجھنے کو ملا، اللہ قبول فرما لے، امت کے لیے نافع بنا دے۔ جو آج بھی ان کو دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں تو الحمدللہ لنکس موجود ہیں، ان کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور لوگوں کو بھیجیں۔ یاد رکھیے، ہمارے لیے ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے آپ کو جان لیا تو بس اللہ ہمارے اور ہم اللہ کے ہو گئے اور ہمارے مزے ہو گئے۔ آج جو سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے وہ کون سا ہے؟ اسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام۔ ان پیارے ناموں کا تذکرہ سننا ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کو نوٹ کر لیجئے۔ کیوں سننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل مل جائے۔ معرفت پہچان کو کہتے ہیں۔ جب بندہ رب کو پہچان لے گا کبھی غیر اللہ کی طرف نہیں جائے گا۔ جب بندہ رب کو پہچان لے گا پریشانیوں میں اسی کی طرف توجہ کرے گا، اور جب بندہ رب کو پہچان لے گا تو امید بھی وہیں پہ لگے گی اور خوف بھی اسی کا ہوگا۔ امید اور خوف کا مرکز بھی پھر اللہ ہوگا، اور جب بندہ رب کو پہچان لے گا پھر اللہ پہ توکل بھی کرے گا، اور جو اللہ کو پہچان لے گا اللہ سے ملاقات کا شوقین بن جائے گا۔ تو پہلی نیت کیا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے ناموں کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ یہ جتنے اسماء الحسنی ہیں نا، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی معرفت کا دروازہ ہیں۔ ہر نام معرفت کا ایک الگ دروازہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس لیے سنیں کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر آ جائے۔ جب محبت ہمارے اندر آ جائے گی نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا، بے قراری ہوگی، یہ ملاقات کا شوق ہوگا۔ اور اس لیے سنیں کہ اللہ کی عظمت ہمارے اندر آ جائے۔ جب اللہ کی عظمت ہمارے اندر آئے گی پھر دنیا کی کسی چیز کا خوف ہمیں نہیں ہوگا، ایک اللہ ہی کا خوف ہمارے لیے کافی۔ کس لیے؟ اور سنیں، دل سے اللہ کے غیر کو نکالنے کا آج ارادہ کر لیں۔ اللہ، میں اندر کے جو بت ہیں ان کو بھی توڑتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا، بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے۔ بت خالی پتھر کے نہیں ہوتے جناب، تخیل کے بھی انسان نے اندر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی توڑنا ہے۔ تو ہم ان ناموں کا ذکر اس لیے کریں اور سنیں کہ ہمارے جو اندر بت ہیں وہ ٹوٹیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا، اللہ کی قسم، ہمارا قلب اور ہماری روح، ہمارا دل اور ہماری روح انوارات اور تجلیات کا مرکز بن جائے گی۔ غیر کو دل سے تو نکالیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کا ایک ورود ہوگا۔ ایک اور بھی درخواست، جب آپ ان بیانات کو سنیں تو جو بات آپ کو اپنے اعتبار سے بہت اہم لگے اس کو کہیں نوٹ کریں، ایک ڈائری بنائیں، ان پوائنٹس کو نوٹ کریں تاکہ زندگی میں وہ آپ کو کام آئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کام بھی کریں، ان کو سنیں اور سمجھیں کہ مفید ہیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ مفید ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی دیں، بھیجیں تاکہ وہ بھی سنیں۔ تو جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ان چیزوں کو، ان بیانات کا سننا بہت مفید ہو جائے گا۔ ایک کام اور بھی کیجیے، اللہ رب العزت کو ان کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ تو اب ہم آتے ہیں آگے۔ یہ تو ہوگی نا نیت اور ارادہ اور مقصد واضح ہو نا تو مسئلہ زندگی کا آسان ہوتا ہے۔ عام دنیا میں جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے نا، پریشانی کے عالم میں فوراً اس کو کال کرتا ہے، اس سے رابطہ کرتا ہے۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے یا سورس والا ہے، یہ میرا کام کروا دے گا۔ تو ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے اپنا ایسا تعلق بنا لیں، کبھی کوئی غم پریشانی حال آئے اللہ سے رابطہ کریں، مخلوق سے کٹ جائیں اور پروردگار عالم سے جڑ جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان کے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک سائل آیا، وہ گھر سے نکلا، پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے کہا میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں،
اپنی پریشانی کا ذکر کروں گا، وہ کچھ دے دلا دے گا، میرا کام ہو جائے گا، میری بگڑی بن جائے گی، میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ خیر یہ پہنچ گیا۔ اب جب یہ پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ سلامت تو چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے نماز کے بعد ایسے ہاتھ کیے، اللہ سے مانگنا شروع کیا، اب مانگ رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ بھی کسی سے مانگ رہا ہے، میں تو اس کے پاس آیا تھا، یہ مجھے کچھ دے، یہ تو خود فقیر، یہ تو خود مانگ رہا ہے کسی سے، تو جس سے وہ مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ اس کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا، یہ واپس۔ اب بادشاہ فارغ ہو چکا تھا دعا کر کے، اس نے دیکھا کوئی آیا تھا اور جا رہا ہے، بلایا، ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے تھے؟ انہوں نے جی بس وہ کام ہو گیا۔ بھائی تم کہیں مسافر لگ رہے ہو، قریب کے نہیں ہو، آئے تھے، اندر تک آ گئے ہو تو کوئی وجہ تو ہوگی، کیوں آئے ہو؟ جی ہو گیا کام بس۔ بادشاہ نے کہا بھائی وجہ بتاؤ۔ کیا جی اصل بات صرف اتنی سی ہے، میں تو اپنی حاجت لے کے آپ کے پاس آیا تھا، آپ مجھے کچھ دے دیں گے، میں نے تو دیکھا آپ کسی کے آگے حاجت کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، تو میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ جو آپ کو دے سکتا ہے وہ مجھے بھی تو دے گا۔ آپ کو اس نے ہندوستان کی بادشاہت دے دی تو میری ضروریات نہیں میں پوری کر سکتا، تو میں اسی سے مانگوں گا۔ تو ان بیانات کو، اس سیریز کو سننے میں یہ چیز بھی ذہن میں رہے، ہم اللہ سے ایسا تعلق بنا لیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حمد اور تسبیح، تعریف کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ہے، تمام تعریفیں اسی کو سجتی ہیں۔ اور اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان نے کبھی کچھ مانگنا ہو، مدد مانگنی ہو، پریشانیوں سے نجات مانگنی ہو، مشکل کشائی ہو یا حاجت روائی ہو، وہ بھی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم نے ان ناموں کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر سے شرک کی ہر چیز کو کھرچ کے نکال دینا ہے، توحید خالص پہ ہم نے آنا ہے۔ ایک اور پیاری بات بھی بتائیں، بڑی عجیب بات ہے۔ عمدۃ الفقہ ایک کتاب ہے سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ارباب حقائق جو بہت ہی معرفت والے لوگ ہیں نا، وہ یہ لکھتے ہیں اسماء الحسنہ سے بندے کا تعلق ایسا شدید ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک تشبیہ ایک خاص قسم کی اختیار کرے، تعلق ایک خاص قسم کا اختیار کرے۔ کیا حدیث کے اندر آتا ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو، ان کی صفات کو اپناؤ۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر لے، ایسی اس انداز کی مشابہت جو ہے وہ پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے والا بنے۔ فرماتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ان اسماء کی تجلیات اس کے اوپر آئیں گی، اور یہ اسفل السافلین، نیچے سے نکل کے اوپر اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے گا، روحانی ترقی اس کو مل جائے گی جب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی اپنے تئیں اپنے استعداد کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرے گا۔ دو مثالیں بھی دے دیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ رب العالمین ہیں، اللہ رب العزت کون ہے؟ رب العالمین، کمزوروں کی مدد کرنے والے، ان کی پرورش کرنے والے اور تربیت کرنے والے تو ہم بھی یہ صرف اپنائیں اور کمزوروں کی تربیت کریں، مدد ان کا لیے خیال رکھیں، ان کی پرورش کرنے والے بنیں، یوں مشابہت۔ دوسری مثال، اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہیں، تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے۔ تو انسان کیا کرے؟ اللہ کی صفت کو اپنائے اور رحمت کو، رافت کو، نرمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور لوگوں پر رحم کرے۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی تو بس پھر ان اسماء الحسنہ کو سننے کا، پڑھنے کا، یاد کرنے کا، بار بار سننے کا مزہ آ جائے گا۔ اور حدیث کے اندر ہے اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں جو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، کوشش سے ہو سکتے ہیں۔ لفظ اللہ، سب ذرا کہہ دیں اللہ، محبت سے کہہ دیں اللہ، ذرا پیار سے کہہ دیں اللہ، پکار کے کہے اللہ، دل میں کہیں خاموشی سے اللہ۔ لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، رحمان رحیم، یہ سب اور نام بڑے پیارے پیارے، لیکن ذاتی کوئی نہیں۔
ذاتی نام لفظ اللہ ہے. اسی اللہ کے نام سے ابتدا کرنی چاہیے. یہ اللہ کا نام اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. ہمارے رب کا نام کیا ہے جی؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی دشمن بھی ہے، شیطان. جب اللہ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور طریقہ بتایا تو کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے کا حکم دیا. میرے بندو، یہ میرا ذاتی دشمن ہے، تمہارا بھی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو مجھے پکارنا، میں تمہیں بچا کے دکھا دوں گا. یہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے، لیکن میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں بچانے کی قدرت رکھتا ہوں. تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں بچاؤں گا. لفظ اللہ کتنا ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے. لفظ اللہ اگر لکھے نا اللہ تو مراد کون؟ اللہ تعالیٰ. اگر اس کی الف ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ للہ. مراد کون؟ اللہ رب العزت. اب پہلے والا لام بھی ہٹا دیں، اللہ سے الف ہٹایا تو للہ رہ گیا، للہ کا لام ہٹایا تو بن گیا لہو. لہو بھی اللہ کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ والا لام بھی ہٹا دیں دوسرے والا تو رہ گیا ہو، لا الہ الا ہو اللہ. اللہ وہ بھی اللہ کی طرف. تو ایسا نام ہے. دیکھیں میرا نام ابراہیم، الف ہٹا دیں تو براہیم، بی ہٹا دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر اور بھی اگلا راہ ہٹا دیں تو پھر ہیم ہی رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں بننا، مطلب بدل جانا ہے. تو لفظ اللہ اتنا پیارا نام کہ ہر طرف اسی کی پکار، اسی کی طرف. تو کون سا نام ہم ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ. دوبارہ کہہ دیں محبت سے، اللہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اتنی برکت والا نام ہے، اتنی برکت والا نام ہے لفظ اللہ، نام اللہ، کہ کوئی کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لے، کبھی نہ کبھی یہ غفلت سے نکلنے والا لفظی زبان سے اللہ کا جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا ایمان والوں کے لیے. تو یاد رکھیں، اگر غفلت سے ایک دفعہ اللہ نکل گیا اور وہ ایمان والے کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو جو دن رات محبت سے اللہ اللہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا. ایک مرتبہ حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک شخص آئے، کہنے لگے یہ کہ آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو؟ ہر وقت ہی اللہ اللہ کرتے کراتے رہتے، کوئی اور کام نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا خدا کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہی کہہ دینا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت ہی اللہ اللہ کرتا رہتا. وہ تو اعتراض کرنے آیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا کہ لوگ یہ کہیں تو اللہ اللہ کرنے والا ہے. اچھا جی، لفظ اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ اللہ کون ہے؟ سب سے زیادہ جن کو سجدے کیے گئے، جن کے لیے جانیں قربان کی گئیں، جن کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی، تعریف جس کی سب سے زیادہ کی گئی، یہ لفظ اللہ. دنیا کے اندر نا اگر والد کو، جیسے میرے والد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، نام ہے شیخ محمد سلیم، میں خالی سلیم کہوں تو آپ میں سے کسی کو اچھا لگے گا؟ میرے شیخ ہیں، ان کا نام ہے، اصل نام تو ذوالفقار احمد ہے نا، اگر میں خالی ذوالفقار کہوں تو کیسا لگے گا؟ کیا کہیں گے؟ القابات کے ساتھ. ایک طریقہ ہوتا ہے بڑوں کے نام لینے کا. ایسے ہی ہے نا، اللہ رب العزت سے بڑا کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت خاصہ کی وجہ سے، بے حساب رحمت کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہم لفظ اللہ ڈائریکٹ اللہ کا نام بغیر القابات کے لے سکتے ہیں. فرماتے ہیں اگر یہ اجازت نہ ملی ہوتی تو ہم پیدا ہونے سے لے کے موت تک القابات ہی ذکر کرتے رہتے، لفظ اللہ کا موقع ہی نہ آتا. القابات ہی اللہ کے اتنے ہوتے. یہ کون ہے اللہ؟ جن کی تعریف کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں ساری زمین کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، سارے سمندروں کو، پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، اولین آخرین کے انسان، جنات، فرشتے سب جمع ہو جائیں اور اس اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں، وقت آ جائے گا یہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی، یہ پانی کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، میرے اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی.
یہ وہ ہے اللہ۔ اس اللہ کی کتنی مہربانی کہ ایک آدمی امیر ہے یا غریب، فقیر ہے یا بادشاہ، عالم ہے یا جاہل، دن ہو یا رات، لفظ اللہ جتنی مرتبہ مرضی پکارے وہ اللہ سنتے ہیں۔ وہ اللہ اپنا نام بار بار لینے والوں کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ لفظ اللہ، ابھی غفلت کا ذکر ہو رہا تھا، وہ جناب کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ہندو ہوگا یا کوئی بت پرست، وہ اپنے بت کے سامنے کسی پریشانی کے عالم میں تھا، یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، کوئی اس کا فائدہ نہ ہوا، کوئی حاجت روائی نہ ہوئی، کوئی مشکل کشائی نہ ہوئی۔ اللہ کی شان، نیند میں غلطی سے نکل گیا یا اللہ نکل گیا، یا صنم بولنا تھا یا صمد نکل گیا، یا اللہ نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں، اللہ نے فوراً جواب دیا لبیک۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا نام تو غلطی سے نکل گیا، پکار تو نہیں رہا تھا تجھے۔ اللہ نے فرمایا میرے غیر کو پکار رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، مجھے پکار ہی بیٹھا ہے، میں نے بھی جواب نہ دیا، تو میرے میں اور میرے غیر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں تو پکارنے والوں کو جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم لفظ اللہ جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا 7 سمندروں کے پانی سے زبان کو دھوئیں، 1000 مرتبہ گلاب سے ہم زبان کو صاف کریں اور معطر کرنے کی کوشش کریں، تب بھی ہماری زبان میں وہ کیفیت نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس کی شان کے مطابق لے سکے۔ یہ تو اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے، نرمی کی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس اللہ کے نام کی مطلب جو ہے نا وہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت کے نام کے 4 معانی، کتنے جی؟ 4۔ آج ذرا محبت اور جذبے سے بیٹھنے ہیں، بس اللہ کی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اور جلدی بھی نہیں کرنی کہ جلدی ہے، تو بس محبت سے بیٹھے، اس اللہ کے لیے بیٹھیں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا۔ لفظ اللہ کے 4 معنی میں سے پہلا عطا کرنا۔ باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرنے والا ہے، بلکہ وہی ہے جو عطا کرتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ ہمیں زندگی دی، ہاتھ پاؤں دیے، عقل دی، شعور دیا، ایمان دیا، اور ہر نعمت تو دی، دل دیا، دل میں ایمان کا نور، دماغ دیا اور دماغ میں سوچ و فکر۔ یہ عطا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے معنی میں سے ایک مطلب کیا بتایا؟ عطا کرنا۔ دوسرا حیران ہونا۔ کیا جی؟ حیران ہونا۔ اب آپ خود حیران ہو رہے ہوں گے، حیران ہونے سے کیا مراد؟ تو آپ کی حیرت کو دور کر دیں جی، یا حیران ہی رہنے دیں؟ دور کریں۔ دیکھیں جی، دنیا میں اہل عقل جتنا اللہ رب العزت کے بارے میں غور اور فکر کرتے ہیں، حیران ہوتے چلے جاتے ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ مثلا علماء کرام جب اللہ رب العزت کے احکامات کو، شریعت کی تفصیلات کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس میں ایسے ایسے نکتے اور ایسے ایسے فوائد ملتے چلے جاتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ، اللہ تیرے احکامات میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی بھلائیاں ہیں، کتنی خیریں ہیں۔ پھر دل کرتا ہے کہ انسان اللہ کی مان کے زندگی گزارے۔ سائنسدان جب مخلوق کے اوپر غور کرتے ہیں، آنکھ کے اندر غور کریں، دماغ میں غور کریں، یا باہر نکل کے کائنات کی وسعتوں پہ غور کریں، چاند ستاروں کے اوپر، اس نظام کے مربوط ہونے کے اوپر، آپس کے اندر ان کے جو تعلق ہے اس کے اندر جب یہ غور کرتے ہیں تو ان کی عقلیں بھی حیران ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا معنی ہے کیا ہوا؟ حیران ہونا۔ اللہ کا تیسرا معنی کیا ہے جی؟ سکون دینا۔ کیا ہے جی؟ سکون دینا۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد سے وابستہ ہے، اس کی اطاعت سے وابستہ ہے، اس کی مان کر گزارنے سے وابستہ ہے۔ چین اور سکون کے خزانے، بے حساب خزانے اس اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ یہ خزانے کن کو دیتا ہے؟ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ والوں کے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ ان کے دلوں میں اتنا سکون ہے، وہ فوجیں لے کے حملے کر دیں۔ ان کے پاس حکومت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے،
بہت کچھ ہوتا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں ان میں سکون نظر آ رہا تھا، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں۔ اور اس سکون کی انتہا سناؤں آپ کو واقعہ کہ پروردگار عالم کے پاس سکون کے خزانے کتنے ہیں؟ چین اور سکون کے خزانے کس کے قدرت میں ہیں؟ اللہ رب العزت کی قدرت میں۔ ذرا غور کیجئے، ہزاروں سال پہلے کا ایک واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا توحید کی دعوت دینے والے، وقت کا بادشاہ مخالف، حکومت، فوج، عدلیہ اور تمام ادارے، عوام، امیر کیا غریب کیا، سب کے سب مخالف۔ ایسی حالت میں بندے کو چین تو نہیں آنا چاہیے نا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ساری دنیا مخالف ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے خزانوں سے سکون اتارا ہوا تھا، آگ کے اندر سکون سے بیٹھے ہوئے۔ جس کا اللہ سے تعلق، اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ تو تیسرا مطلب کیا ہوا جی؟ سکون دینا۔ چوتھا پناہ دینا۔ چوتھا پناہ دینا۔ مصائب اور حادثات کی اس دنیا میں اور دکھوں کے اس میلے میں، الجھنوں کے اس جھمیلے میں ہمیں تکلیفوں سے پناہ دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اس کی پناہ ایسی ہے جس کو وہ پناہ دے دے، کوئی اس کی پناہ سے کسی کو نکال نہیں سکتا، اور کوئی اس کے خلاف کسی کو پناہ دینا چاہے تو وہ اس کو اپنے پار رکھ نہیں سکتا اگر اللہ لینا چاہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ تو وہ کہیں گے سیقولون، کہ بھئی وہ تو اللہ ہی ہے، سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے۔ لفظ اللہ کی باتیں بڑی پیاری پیاری، یہ لفظ اللہ، یہ نام اس کائنات کی بقا اور جان ہے، اس کائنات کی روح ہے۔ یہ لفظ اللہ اس وقت بھی تھا جب یہ کائنات نہیں تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ انسان۔ یہ لفظ اللہ تب بھی تھا، اور یہ لفظ اللہ اس وقت بھی ہوگا جب یہ زمین کے بساط ختم کر دی جائے گی، موڑ دی جائے گی، سمیٹ دی جائے گی، یہ چاند ستارے قمقمے بند کر دیے جائیں گے، اور آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان کیا، فرشتے کیا، سب کو موت آ جائے گی۔ یہ لفظ اللہ پھر بھی ہوگا، یہ وقت آئے گا، اس وقت بھی اللہ اللہ ہوگا۔ پوچھیں گے کہاں ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، ایک ہی جواب ہوگا، اللہ ہی کی حکومت ہے، اس وقت اللہ ہی اللہ ہوگا۔ تو یہ لفظ اللہ اس کائنات کی بقا ہے، روح ہے، اس کی جان ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھیں۔ اس واقعے کے اندر ایک لطیف میسج ہے ہمارے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کے اوپر کوئی ایمان والا، اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ جب تک زمین پہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں سور ہے، اگر وہ سور پھونک دے تو قیامت آ جائے۔ ان کو آرڈر کیا ہے، جب سنو کہ کسی نے کہا اللہ تو 40 سال کے لیے رک جانا، بریک لگا لینا ذرا۔ 40 سال ایک دفعہ اللہ کہنے پہ، کہنا ایک دفعہ اللہ، 40 سال تو قیامت دور ہو گئی۔ آخری مرتبہ جب کوئی اللہ کہے گا نا، اس کے بعد نہ وہ کہے گا نہ کوئی اور کہے گا، اس کے 40 سال بعد قیامت آنی ہے۔ اور قیامت کیا ہے؟ بہت بڑی چیز، عظیم حادثہ ہے۔ کہیں سیلاب آ جائے بڑا شدید، کوئی زلزلہ آ جائے، کیا کہتے ہیں؟ قیامت آ گئی۔ حالانکہ زمین میں ایک حصہ تھوڑا سا ہلا ہوتا ہے، ایک حصے پہ پانی آیا ہوتا ہے، کہتے ہیں قیامت آ گئی۔ اور جب خود قیامت آئے گی کتنی بڑی ہوگی، جب کچھ باقی نہ رہے گا، خالی زمین نہیں نہ آسمان، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمین سے ہزاروں گنا بڑا سورج، سورج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا اور بڑے سیارے اور بڑی چیزیں، جب یہ سب کچھ تباہ ہوگا ایک ہی وقت میں، وہ کتنی بڑی قیامت ہوگی، کیا ہوگا وہ؟
میں اور آپ اپنی عقل سے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب لفظ اللہ کی قوت پہ غور کیجئے۔ لفظ اللہ میں اتنی قوت تو ہے کہ اتنی بڑی مصیبت اور قیامت کو اس نے روکا ہوا ہے۔ میری پریشانیاں، آپ کی پریشانیاں قیامت جتنی بڑی تو نہیں ہے نا۔ جب ہم اللہ اللہ کہیں گے تو ہماری پریشانیاں کیوں دور نہیں ہوں گی؟ یہ ہے اس کے اندر میسج کہ نہیں؟ اب عقل کام نہ کرے کسی کی تو کیا کیا جائے بھی۔ لفظ اللہ، اسم جلالہ اللہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ دلائل ہیں اس کی، علماء نے اس کے اوپر باتیں لکھی ہیں، تفصیلات ہیں، چند سن لیجئے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت کے تمام ناموں میں سب سے زیادہ عظمت والا اور تمام صفات کو جمع کرنے والا یہ لفظ اللہ ہے۔ پھر علماء نے لکھا لفظ اللہ یہ صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، یہ رب تعالی ہی کے لیے بولا اور سمجھا جاتا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولا سمجھا جاتا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا قریش مکہ نے 360 بت بنائے، ہندوؤں نے پتہ نہیں لاکھوں بنا لیے، لیکن کسی بت کا نام اللہ کوئی نہیں رکھ سکا۔ یہ اللہ ہی کے لیے ہمیشہ سے مخصوص رہا، اس میں کوئی شریک نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رؤوف ایک نام ہے، رحیم ایک نام ہے، وہ تو مخلوق کے لیے بھی ہے، لیکن لفظ اللہ یہ کسی کے لیے نہیں۔ یہ دلائل ہیں کس بات کے کہ لفظ اللہ کیا ہے؟ اسم اعظم۔ یہ لفظ اللہ کیا ہے؟ ایک مرد ہے ایک عورت، دونوں غیر محرم، ہاتھ لگانا حرام، بات چیت کرنا حرام، دیکھنا حرام۔ لفظ اللہ کی برکت سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ جو دور تھے ایک ہو گئے، اور یہ میاں بیوی کا ایک خوبصورت تعلق لفظ اللہ کی برکت سے قائم ہو گیا، اور جنہیں دیکھنا حرام تھا انہیں دیکھنا عبادت بن گیا۔ یہ لفظ اللہ کی برکت ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ، اور اذان جب مکمل ہوتی ہے تو کہاں پوری ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ پہ۔ اقامت جب ہوتی ہے تو کہاں شروع ہوتی ہے؟ اللہ، پوری ہوتی ہے تو کہاں پہ؟ اللہ۔ نماز جب کھڑی ہوتی ہے امام تکبیر کہتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اللہ۔ اور جب سلام پھیر لیتے ہیں امام صاحب یا انسان اکیلے پڑھ رہا ہے تو مکمل کہاں کرتا ہے؟ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اذان ہو، اقامت ہو یا نماز، ابتدا بھی اللہ اور انتہا بھی اللہ۔ یہ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تو لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے، تو اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ یہ بیگانوں کو یگانہ کرنے والا، دور کو قریب کرنے والا نام ہے اللہ۔ اللہ کے نام کے واسطے سے بیگانے ایک ہو جاتے ہیں، یعنی دو غیر محرم تھے نا، اللہ کے نام کی نسبت سے شادی ہو گئی تو بیگانے یگانے ہو گئے نا، اپنے ہو گئے، کہ دور کو قریب کر دینے والا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ اور ہمارے رب کا نام کیا ہے جی؟ اللہ۔ کتنی برکتیں ہیں، دو تین واقعات سن لیجئے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کا اتنا ذکر، ہر ایک کی زبان پہ آپ کی تعریف، یہ کیسے آپ کو حاصل ہوا؟ آپ نے اس کے لیے کتنے سجدے کیے، مراقبے کیے، ریاضتیں کی، کیا کیا یہ مقام آپ کو مل گیا، ہر زبان پہ آپ کی تعریف؟ بشر حافی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں تو ایک گناہ گار، سیاہ کار، شرابی، اس قسم کا بندہ تھا، اور میں اپنے اسی حال میں بس جا رہا تھا، اور اس وقت میں بس صرف 2 درہم تھے جو میری کل کائنات تھی، اور میں بس کچھ نہ تھا۔ اسی حال میں جا رہا تھا، مجھے سڑک کے اوپر ایک ٹکڑا نظر آیا، میں نے اس کو اٹھایا، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ بس ایسی محبت میرے دل میں آئی، میں فوری طور پر عطر والے کے پاس گیا، وہ 2 درہم جو میری کل کائنات تھے وہ اس کو میں نے دے دیے، اور غالیہ نام کی ایک خوشبو خرید لی، اس پیپر کو، اس کاغذ کو جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے معطر کیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ بس میں نے تو اتنا ہی کیا، پھر میرے پروردگار کو یہ بات پسند آ گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے خواب میں بتایا گیا، کسی کہنے والے نے کہا اے بشر، تو نے ہمارے نام کو
راستے سے اٹھا کر معطر کر کے صاف کر کے اونچا رکھ دیا، ہم بھی تیرے نام کو اونچا کر دیں گے۔ اتنا پیارا نام تو ہے نا کہ کسی نے دل سے اس کی عزت کی، ادب کیا، محبت کی، تو پھر اللہ اس کے نام کو اونچا کر دیتے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ، عم نوالہ، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی، اس طریقے سے محبت اور عزت کے ادب کے ساتھ نام لینا چاہیے۔ یہ وہ نام ہے جو دور کو نزدیک کر دیتا ہے، غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے، فاصلوں کو مٹا دیتا ہے، ایسا پیارا۔ اور اللہ کے نام کی برکتوں کے واقعات تو اور بھی ہیں۔ قیصر روم عیسائی بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد ہے، جاتا ہی نہیں، بڑے علاج کیے، بڑے معاملات کیے، کچھ سمجھ نہیں آتا، ہمارے حکیم طبیب سب رہ گئے، کچھ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی اس کو بھجوائی، اس کو پیغام بھیجا کہ اس کو پہن لیا کرو۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز بھیج دی بھائی، مجھے تو کوئی دوائی چاہیے، سر میں درد ہے، ٹوپی کا کیا کام۔ خیر اس نے ٹوپی پہنی، ٹوپی پہنا، سر کا درد ختم۔ وہ حیران ہوا، ٹوپی اتارتا سر کا درد شروع ہو جاتا، ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو کچھ دن کے بعد اس نے کسی کو بلایا، بھائی ٹوپی کو کھولو، کیا ہے اس کے اندر۔ تو جب قیصر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھیجی ہوئی ٹوپی کھولی تو اندر لکھا ہوا تھا پرچی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیسا پیارا نام ہے یہ۔ اس نام کی برکتیں اور بھی ہیں، بہت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزرے، ایک قبر سامنے آئی راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے قبر کا حل کھول دیا، پتہ لگا کہ ہاں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ خیر دوبارہ کسی وقت میں وہیں سے گزرے، اللہ نے پھر قبر کے حال کو کھولا تو دیکھا کہ قبر میں مردے کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ حیران ہو کے پوچھا، یا اللہ پہلے اسے عذاب ہو رہا تھا، ابھی اس کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ تو مردہ ہے، قبر میں پڑا، اس نے تو کوئی نماز قرآن نہیں پڑھا نا، کیا وجہ ہے؟ مفہوم عرض کرو نا بات کا۔ قرآن تو اب آیا، اس زمانے تو انجیل تھی۔ بہرحال اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے یہ تو گناہ گار تھا، زندگی غفلت کی گزاری ہوئی تھی، جہنم قبر کے اندر اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ جب یہ مرا تھا تو یہ ایک بچہ پیچھے چھوٹا چھوڑ کر آیا تھا، وہ بچہ آج، وہ چند دن پہلے وہ بچہ اس کی ماں نے مدرسے میں داخل کیا ہے، اور وہاں قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، میرے نام کو لیا ہے اس کے بچے نے، اور اس میں رحمت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مجھے شرم آئی، یہ چھوٹا بچہ جو میرا نام لے رہا ہے، اپنی معصوم سی زبان سے میری رحمت کے تذکرے کر رہا ہے، میں اس کی والد کی قبر میں عذاب دوں، مجھے حیا آئی، میں نے اس کو معاف ہی کر دیا، اس کے عذاب کو میں نے جنت کی نعمتوں میں تبدیل کر دیا۔ اتنی برکت والا نام ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، بسم اللہ مجریہا بسم اللہ مرساہا، بسم اللہ مجریہا کہتے چل پڑتی، مرساہا کہتے رک جاتی، اس طریقے سے چلنا رکنا چلتا رہا اس کا، اور ایک نظام تھا۔ اللہ نے اس کشتی کے ذریعے کس کو بچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بچایا تھا۔ فرماتے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں ملی تھی، بس بسم اللہ مجریہا بسم اللہ مرساہا اتنا تھا۔ اللہ نے اس نامکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں تھی، اس چھوٹی سی بسم اللہ کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو پوری ملی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہے، اللہ اسے بھی بچا لیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 ہی فرشتے ہیں. علیہا 19. تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اللہ اسے جہنم سے بچا لیں گے. اب ذرا توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا ہے. گویا کہ ہر اچھا کام، ہر خیر کا کام، ہر اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا چاہیے. کھانے پینے سے پہلے، سونے جاگنے، صبح اٹھنے کے بعد، اور ہر وقت میں سواری پہ سوار ہوتے وقت، کوئی خط لکھتے وقت، کوئی بات کرتے ہوئے وقت، مطلب جو قابل ذکر بات سے مراد خطبہ وغیرہ، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. ہر خیر کے اور اہم کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں یہ بسم اللہ شروع میں پڑھنا دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، بلکہ بعض لوگ اس کو رسمی سی چیز سمجھ لیتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں نہ یہ رسم ہے نہ یہ چھوٹی بات ہے، یہ ایک بہت اہم چیز کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے دماغ کو اور سوچ کو اللہ رب العزت تک لے جاتی ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کائنات کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اسباب اختیار کرو، لیکن وہ اسباب کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. پھر ان اسباب کے اندر تاثیر کس نے رکھی؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے رکھی، ورنہ وہ اسباب اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے مسلمان کا کہ میری سوچ یہ ہے کہ ہر زمین کے اوپر کام ہونے والا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اب دیکھیے جی، ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو عام طور سے ایسے پانی پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. ایک ظاہری آدمی پانی کو کیا سمجھتا ہے؟ بھئی یہ کنویں سے نکلا تھا، دریا سے نکلا تھا، یا سمندر سے آیا تھا، اور جناب ہم نے بورنگ گھر میں کرائی، وہاں سے پانی آ گیا، پانی پی لیا، یا بازار سے خرید لیا. بس ایک ظاہری نظر اتنی ہی جاتی ہے. اب پانی کے اندر گہرائی کو سوچئے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بعد کو ذرا عمل کو سوچئے، غور کیجئے اور دل کے کانوں سے اس پہ غور کیجئے. انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے پانی بنایا، اور اس کے پیچھے قدرت کی کتنی مخلوقات کام کر رہی ہیں اور کتنی مشینری کام کر رہی ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیسا عجیب و غریب نظام اس پانی کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بنایا. سب سے پہلی بات، پانی کا عظیم الشان ذخیرہ اللہ نے سمندروں کی صورت میں زمین پہ رکھا. یہ پانی ہر انسان کی ضرورت ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی. تو زمین کو آپ دیکھیے، اس کے اندر زمین میں پانی کا حصہ زیادہ ہے، زمین کا حصہ کم ہے، خشک حصہ کم ہے، ایسے ہی ہے نا. پھر پانی کی یہ اسٹوریج انسان کی ضرورت کے لیے. اب یہ پانی گلنے سڑنے سے، خراب ہونے سے محفوظ رہے، اس کے لیے اللہ نے کیا نظام بنایا؟ 2 باتیں. ایک تو اس کو کڑوا کر دیا، دوسرا اس میں اٹھنے والی موجیں حرکت میں ایسی دے دی کہ بے قراری کی علامت بن گئی کہ پانی ہر وقت حرکت میں ہے. اور غور کریں، ہزاروں قسم کی مچھلیاں، مخلوقات روز سمندر میں مرتی ہیں، اس کے باوجود پانی خراب نہیں ہوتا. اور یہ پانی کس کے لیے بنایا؟ یہ پانی سمندروں سے اس گلاس میں پہنچا ہے. کیسے پہنچا ہے؟ اسی پہ ہم غور کر رہے ہیں. اب میرے لیے، انسان سوچے نا، میرے لیے سمندروں کے اس پانی کو پینا ممکن نہیں تھا. کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ وہ کڑوا ہے، دوسری وجہ یہ کہ میں سمندر سے دور ہوں. بھئی سمندر کا پانی ہی پینا ہوتا بندے نے تو قریب والے پی لیتے. یہ لاہور والے کیا کرتے؟ جہاں جن ملکوں میں سمندر نہیں ہے تو وہ کیا کرتے؟ اللہ رب العزت نے خودکار ایسا نظام بنایا کہ سمندر کا پانی یہ میرے منہ میں جانا تھا، اندر جانا تھا. اس کے لیے پروردگار عالم نے مونسون کو پیدا کیا. وہاں سے ہوائیں اٹھتی ہیں، آبی بخارات بادلوں کی صورت میں جمع ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فضائی ایئر کارگو سسٹم بنایا. یہ DHL سے بڑا سسٹم ہے، فضائی ایئر کارگو سسٹم، جو ان بادلوں کو لے کے، اس کے اندر تیرتا ہوا پانی ہوتا ہے، بادلوں میں پانی ہے،
اس پانی کو یہ بادل لے کے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور برستے ہیں، انسان کی ضرورت کا انتظام ہوتا ہے۔ اب اگر زمین کے اوپر ہر وقت بادل ہی رہتے، پانی تو ہر وقت چاہیے، تو انسان کی زندگی میں وہ رنگ نہ آ سکتا خوبصورتی کا جو آج ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بھی معلوم ہے کہ سارے سال کی سٹوریج یہ کر نہیں سکتا، یا 6 مہینے کی ہوئی 6 مہینے بعد بارش ہو، ہر آدمی 6 مہینے کا پانی سٹور کر لے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور نظام بنایا۔ اللہ کی قدرت اور حکمت سے کیا ہوا، بادلوں کو پہاڑوں پہ برسا دیا اور اس بارش کے پانی کو برف بنا کے جما دیا۔ یہ بڑے بڑے کولڈ سٹوریج بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملک انجم صاحب، ان کا کولڈ سٹوریج ہے، لاکھوں روپے مہینے کا بل آتا ہے۔ ابھی انہوں نے 2.5 کروڑ روپے کا خالی سولر سسٹم لگایا اس کولڈ سٹوریج میں کہ بل بھی کچھ کم ہو، کو لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر آلٹرنیٹ چاہیے، اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو کتنا بڑا ہوگا، تو کروڑوں روپے لگ گئے، لاکھوں روپے خرچہ آ رہا ہے۔ ابھی اللہ نے کیسے برف کا گلیشیئر کا نظام قائم کیا کہ انسان کو پانی پہنچانا ہے، اسٹور تو نہیں کر سکتا، تو پہاڑوں کے اوپر اللہ نے اس کے پانی کو برف بنا کے جما دیا۔ اس کے بعد کیا کیا اللہ رب العزت نے، گرمیوں میں سورج کو بھیجا، اس نے برف کو پگھلایا، اور پھر پہاڑی ندی نالوں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے پانی کو زمین کے چپے چپے تک پہنچا دیا۔ اور زیر زمین ایسا زبردست پائپ سسٹم ہے کہ جہاں سے زمین کھودو نیچے سے پانی نکالا، جہاں سے زمین کھودو پانی نکل آتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سوراخ کر کے اندر جا کے 100-200 میٹر جا کے پانی نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو پچھلا پورا نظام ہے وہ ہمارے اس نظام کے سامنے بہت بڑا ہے۔ ہمارا نظام کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نظام کو جو انسان نے تھوڑی سی مشقت کرنی ہے کہ بھائی ذرا بورنگ کر لو، کنواں کھود لو، اس میں ہمارا اگر جسم لگتا ہے تو جسم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ مال لگتا ہے تو مال کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر ہم اس میں کوئی اوزار استعمال کرتے ہیں، لوہا، تو وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ اور پانی اس پہ مشقت اور پیسہ کتنا لگتا ہے پانی کو باہر لانے میں۔ اس کے بعد جب یہ پانی ہمارے پاس آتا ہے، ہم اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا نا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، حقیقت کے اندر یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اللہ یہ پانی میرے پاس لانے والا، یہ نہ میرا پیسہ ہے، نہ محنت ہے، نہ کوئی، اللہ یہ آپ ہی کی ذات ہے جس نے اس کو میرے لیے پانی کو بنایا، سمندروں میں رکھا، وہاں سے ہواؤں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے پہاڑوں پہ پہنچایا، اور ایک نظام فرشتوں کا، اور پھر ندی نالوں کا، پھر زمین کے اندر زیر زمین جو پائپ سسٹم آپ نے بنایا، پھر کہیں جا کے یہ پانی میرے تک پہنچا ہے۔ اے اللہ میں تیرا نام لے کے اس کو پینا چاہتا ہوں۔ یہ جب انسان بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نعمت کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا، شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ پہ نہیں نظر جاتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہے جی پانی۔ یہاں تک بس نہیں ہوئی جناب، انسان جب پانی پی رہا ہوتا ہے نا تو ایک عام ظاہر سی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ میں پانی پیوں گا، کیا سوچوں گا؟ بھئی میرا حلق خشک تھا، تر ہو گیا، زبان خشک تھی، تر ہو گئی، ایک عام نظر اتنی جاتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہاں تک مسئلہ نہیں ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے اندر پانی بے شمار اعضاء کی ضرورت ہے۔ یہ صرف حلق اور زبان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ اندر جاتا ہے، جہاں جہاں انسانی جسم کے نظام کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں وہاں یہ تمام ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ پھر اور غور کریں، آپ کے اندر شوگر کتنی ہے، گلوکو میٹر لے کر آئے۔ آپ کے اندر فلاں چیز کتنی ہے، آپ کے اندر شوگر کتنی ہے، اس کے لیے گلوکو میٹر چاہیے جناب۔ بلڈ پریشر کتنا ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز چاہیے۔ پانی کی کمی کے لیے اگر اللہ نے کوئی ایسا ہی نظام رکھا ہوتا، ہاں بھائی کوئی نہ کوئی چیک کرنے کی مشین، اندر پتہ لگے کون سے جسم کے حصے کو کہاں پانی چاہیے، کوئی الگ سے کوئی چیز ہوتی ہے، تو کتنی بڑی مصیبت میں ساری مخلوق پڑی ہوتی ہے۔ اور یہ میڈیکل والے جو ابھی کھرب پتی ہیں، یہ تو اور پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ تو شکر ہے ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ اللہ نے پیاس ایسا تھرمامیٹر بنا دیا کہ ہاں تمہارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے۔ ایک امیر ہے، غریب، عالم ہے، جاہل، کہیں یہ دن ہے، رات ہے، چھوٹا بچہ بولنے بھی نہیں آتا،
اس کو یہ پتہ لگ جائے گا پیاس کے ذریعے کہ میرے جسم کو پانی کی ضرورت ہے۔ جب یہ پانی پیے گا نا تو صرف حلق اور زبان کی بات نہیں ہے، یہ سارے جسم کو سیراب کر رہا ہوتا ہے، اور پھر سیراب ہی نہیں کرتا، اندر ان کی دھلائی اور صفائی کے ساتھ ساتھ وہاں سے مضر اور بری چیزیں لے کے پیشاب کے راستے باہر بھی نکل جاتا۔ یہ ہے اللہ جو کہتا ہے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ یہ ہے اللہ، کتنا مہربان اللہ، کتنا قدردان اللہ، ایک گلاس پانی کی قیمت کو دے سکتا ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ، ایک دفعہ پانی کا پیالہ منگوایا، آ گیا، پانی پینے لگے، ایک نیک بندے کو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ذرا پانی پینے سے پہلے میری بات سن لیں۔ جی بتائیے، ذرا توجہ سے سنیں۔ انہوں نے پوچھا، ہارون رشید، اگر ساری دنیا میں صرف ایک گلاس پانی ہو اور آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو، آپ اس پانی کے پیالے کی کتنی قیمت دیں گے؟ وہ بادشاہ تھا، کہنے لگا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر کہا بادشاہ ایک سوال اور بھی ہے کہ فرض کریں وہ آپ نے پانی پی لیا اور پانی اندر جا کے وہ پیشاب بنا اور آپ کا پیشاب ہو گیا بند، آپ تڑپ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، پوری زمین میں ایک حکیم ہے جس کے پاس دوائی ہے اور کسی کے پاس دوائی نہیں ہے، اور آپ نے اس پیشاب کو، اس پانی کو جو اندر گیا تھا باہر نکالنا ہے، وہ قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے دو گے؟ نے کہا آدھی سلطنت۔ تو کہا بادشاہ سلامت، ذرا غور تو کرو، آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک پانی کا پیالہ پینا اور اسے باہر نکالنا ٹھہری۔ ہم کتنے پانی کے گلاس پیالے روز پی لیتے ہیں، ہم تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر پاتے۔ کتنا کریم اللہ ہے، پھر بھی ہمیں پانی پلا رہا ہے۔ اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، اتنا ہی اللہ نے اس کو آسان اور عام کر دیا۔ ہمارے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو معیوب نہیں سمجھی جاتی۔ ایک وہ چرسی تکہ، چرسی ہوٹل، چرسی، ایسا غلط نام ہے یہ، آج سے 30-40 سال پہلے یہ نام لینا بولنا ایک عیب تھا، آج بڑے فخر سے لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے کہا یہ کیا نام ہے؟ ان کا ہے یہ ہوٹل، تو انہوں نے کچھ علت پیش کرنی شروع کر دی کہ جی اس کا مطلب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ چرچ سے نہیں ہے، کسی اور سے ہے۔ تو بازار میں کھانا کھانا ایک زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا، حیا کے خلاف سمجھا جاتا تھا، آج تو فیشن ہو گیا۔ اسی طرح پانی کے پیسے قبول کرنا، اسی طرح پانی کے پیسے وصول کرنا، یہ پہلے بے حیائی سمجھی جاتی تھی، بے شرمی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ بھئی مہمان ہے، کوئی ہے پانی سے دینا ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، کوئی ہے پانی اسے پلانا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پانی کو بیچنا معیوب سمجھا جاتا تھا، آج تو ہماری تو چیزیں ہی ختم ہو گئیں، کوئی بات ہی نہیں۔ تو ہم کتنے گلاس روز پانی پی لیتے ہیں اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی کتنی نعمت ہے اور پھر بھی وہ پلا رہا ہے ہمیں اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اب پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے جی، بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بالکل اسی طرح روٹی کا ایک نوالا جسے ہم حلق سے اتار لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں پیٹ کی ایک ضرورت ہے، بھوک کی، بس اس سے زیادہ نہیں سوچتے۔ زیادہ تو یہ میں نے پیسے سے آٹا خریدا، بیوی نے پکا دی روٹی، ہم نے کھا لی، میں نے محنت کی تھی، نوکری کی تھی، جاب کی تھی، بزنس کیا تھا۔ نہ بابا نہ، یہ معاملہ نہیں۔ انسان کا کام تو واقعی اتنا ہے کہ وہ کہیں سے خرید کے لے آیا، لیکن اس کے نوالا پہنچنے سے پہلے کے مراحل کتنے ہیں؟ اس دانے کو کس نے بنایا؟ جس کو کھیت میں ڈالا گیا تھا اللہ نے۔ پھر اس کے اندر وہ کون سا اللہ رب العزت نے ایسا پروسیسنگ نظام بنا دیا کہ وہ زمین کے اندر سے نکلا، زمین کو نرم سا دانا زمین کو پھاڑ کے باہر نکلا، پھر کہیں ہواؤں سے، کہیں سورج سے، کہیں چاند سے، کہیں بادلوں سے، کہیں پانی سے کتنا اس کی نشو و نما ہوئی، اور وہ کہیں کھیت بنا اور کھیتوں میں سے وہ نکل کے جناب بازاروں میں پہنچا، پسا کر کرا کے کتنے مراحل کے بعد یہ روٹی بن کے ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہم روٹی کا نوالا توڑنے سے پہلے زبان سے بسم اللہ پڑھنی بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا تم بتاؤ تو صحیح، یہ جو تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ تم جو ظاہری محنت کر رہے ہو
ٹھیک ہے اسباب کا حکم تو میں نے دیا، لیکن یہ پیچھے جو اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو سروسز ہیں وہ کس نے دی ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں تو انسان کو بھی ملی، جانوروں کو بھی ملی، لیکن انسان کو شعور دیا، اس کو کہا تم اللہ کی طرف رخ کرو اور شکر ادا کرو، بسم اللہ پڑھو۔ یہ دو مثالیں، ورنہ کائنات کی کسی چیز کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت کی رحمت اور ربوبیت کا ایسا زبردست نظام ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آج رات کو ذرا ان دو مثالوں پہ غور کیجئے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے نظارے کیجئے۔ آنکھوں کو بند کے دیکھیے، آنکھوں کو بند کر کے غور کیجئے اللہ نے میرے لیے کون کون سی نعمتیں بنائی ہیں اور کیسے کیسے مجھ تک پہنچ رہی ہیں۔ کیا یہ میرے پیسوں کی وجہ سے میں لے کر آیا ہوں؟ نہیں۔ یہ میں اپنی قوت کی وجہ سے لے کر آیا ہوں؟ نہیں۔ یہ ایک اللہ ہی ہے۔ جب انسان اللہ کی قدرت کو سوچے گا، سمجھے گا، اس کے اندر عاجزی آئے گی، تواضع آئے گی، بندگی آئے گی۔ یہ فرعونیت، تکبر اور انانیت یہ اسی وقت آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اور اس کے طریقوں پہ غور نہیں کرتا، اپنے مال پیسے قوت پہ غور کرتا ہے، تبھی یہ بھٹکتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا۔ جس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا، اس کی ہدایت نہ ہو تو بھٹکارا ہوا نجات نہیں پاتا۔ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اس کے سمجھائے بغیر، مصیبت ٹلتی نہیں اس کی رحمت کے بغیر، کسی کام کا آغاز نہیں ہوتا اس کے نام کے بغیر، کوئی کام پورا نہیں ہوتا اس کی مدد کے بغیر، کوئی کام آسان نہیں ہوتا اس کی آسانیوں کے فیصلے کے بغیر، کسی کی قسمت نہیں جاگتی اس کی بندگی کے بغیر۔ وہی اللہ، وہی معبود برحق، وہی پروردگار، وہی حقیقی مالک، ہر اعتبار سے تمام کمالات میں یکتا اور تنہا، اور ہر نقص اور عیب سے اور کمی سے پاک وہی ہے اللہ۔ جب پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں، غم بڑھنے لگتے ہیں اور انسان غموں کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، بڑے بڑے معاملات رونما ہونے لگتے ہیں، نجات کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، خلاصی کے نجات کے راستے نظر نہیں آتے، پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ جب یہ پکارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ غموں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، مصائب سے نجات دے دیتا ہے۔ اور جب مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، ہاتھ میں قوت نہیں رہتی، دوائی اپنا علاج نہیں کرتی، ڈاکٹر بھی بالکل لا علاج کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، اور بالکل ہر طرف سے انسان مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ مریض بستر پہ پڑا ہوا جب پکارتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ رب العزت کی منشا ہوتی ہے، اللہ دوبارہ اسے زندگی کی بہار عطا فرما دیتے ہیں، اللہ صحت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ مہربانی کے معاملے فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ۔ جب کشتی چلتے چلتے گہرے سمندر میں دور نکل جاتی ہے، کنارہ دور دور تک نظر نہیں آتا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کمیونیکیشن کا کوئی باقی راستہ نہیں رہتا، اور انسان بالکل بھوکا پیاسا سمندر کی دور گہرائیوں میں ہوتا ہے، کوئی راستہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اس وقت جب یہ دل کی گہرائی سے اپنے دل کے آواز کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں راستے کھول دیتا ہے، اللہ وہاں نجات عطا فرما دیتا ہے، بندے کو منزل دکھا دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا اور اندر لے کے نیچے سے نیچے چلی گئی، کئی اندھیروں کے اندر، رات کا اندھیرا، پانی سمندر کا نیچے چلے جائے 1-2 کلومیٹر بعد اندھیرا ہی ہے نیچے، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں جب کوئی اور نجات کا راستہ نہیں تھا، وہاں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ اللہ کو پکارنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اللہ کو پکارنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مضطرب آدمی تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پھر یکشف السوء، اللہ ہر تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ ایسا برکت والا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام لیا، ان کو نجات مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتی ہوئی آگ گلشن بنا دی، یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بنایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی سن لیجئے۔ ایک مرتبہ آپ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک کافر آپ کے پیچھے
تھا کہ کسی طرح کچھ کروں۔ وہ آیا تو دیکھا جناب تلوار قریب درخت پہ لٹکی ہوئی ہے، نیچے آپ آرام کر رہے ہیں، کوئی گارڈ نہیں، کچھ بھی نہیں، دربان نہیں۔ انہوں نے کہا لو جی مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑی اور نبی علیہ السلام پہ ہی تان لی۔ آپ اٹھ گئے۔ اس نے پوچھا بتاؤ مجھے کون آپ کو بچائے گا مجھ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، نام لیا اللہ۔ جیسے ہی آپ نے نام لیا اللہ، اس کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا، تلوار نیچے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی، اس کے سامنے کی، ہاں اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ اللہ مدد کے لیے آتا ہے، پکارنے والے تو ہم بنے۔ یاد رکھیے اللہ کو پکارنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن اللہ یہ بات سننا گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے اللہ میں نے آپ کو پکارا تھا، مانگا تھا، مجھے نہیں ملا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، تمام انبیاء نے اللہ سے مانگا، اولیاء نے اللہ سے مانگا، ہم بھی اللہ سے مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا؟ قرآن مجید کے اندر آتے ہیں نا، ہم اللہ سے یوں کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، انہوں نے یہی پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے آب زمزم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام نے جو پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ نے نعمتیں ان کو عطا فرمائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی زبان پہ کیا کلمہ تھا؟ یہی جملہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک عجیب امتحان تھا میرے بھائیوں، یہ معمولی بات تو نہیں تھی کہ وقت کا بادشاہ، حکومت، فوج، ہر چیز خلاف ہو چکی، ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی جس میں بھیجا جا رہا تھا۔ اللہ کے فرشتے جو مختلف نظام کو تھامنے والے، چلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے منتظر ہیں۔ اور یاد رکھیے کوئی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا مدد کسی کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیار ہیں کہ اللہ کا حکم آئے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچنے سے پہلے اٹھا لوں۔ پانی کا فرشتہ میکائیل علیہ السلام تیار ہیں، مجھے حکم ہو ابھی پانی برسا دوں اور یہ آگ کو بجھا دوں۔ ہواؤں کا فرشتہ الگ سے ہے انتظار میں، اگر اللہ ابھی حکم دے میں ہواؤں کو چلا دوں اور آگ کو یہاں سے ہٹا دوں اور ابراہیم کو بچا لوں۔ یہ سارے فرشتے اپنے اپنے پورے نظام کے ساتھ اس بات کے انتظار میں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ بھیجے ہمیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جب کوئی زمین کے اوپر ان کا ساتھی نہ تھا، پوری حکومت مشینری جو ہے وہ خلاف ہو چکی تھی، انہوں نے نہ دنیا میں کسی کو مدد کے لیے پکارا، نہ آسمانی مخلوق میں سے فرشتوں کو کسی سے کوئی بات کی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے بھی صحیح، یا اللہ مجھے تو جانے دے، میری تو ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کی مدد کروں، انبیاء کی مدد کروں، جاؤ بھی دیکھو مدد حاصل کرتا ہے تو شوق پورا کر لو۔ وہ آئے بھی صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میرا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اور یہی پڑھتے رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام اسباب کو ختم کر کے تو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ تو جب انسان رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت خصوصی رحمت اور مدد کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ کو پکارنے کے لیے ایک بات بہت ضروری، فلا تدعوا مع اللہ احدا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اس کے غیر کو مت پکارو۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو مت پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، پھر بھی اگر تم ایسا کر بیٹھے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو۔
کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ میں کسی اور کی ضرورت نہیں، وہ دن میں مانگے رات میں مانگے، جب چاہیں ہم اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا، بیان کی تیاری کر رہا تھا، تو مجھے بہت مزہ آیا اور دل میں شوق غالب ہوا۔ میں نے کہا بھی تسلی سے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ ہم سیکھ لیں، مزہ آ جائے گا، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ کون سا جملہ؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہہ دیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے کو بھول کر ہر آدمی غور کرے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ کہنے کو بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اس کے اندر بڑی حقیقتیں اور بڑی محبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم جاتے ہو۔ تم سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، صحراؤں کی زمین کی وسعتوں کے اندر چلے جاؤ، تم کہیں چلے جاؤ، تمہارے دل سے یہ آواز آنی چاہیے اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس جس کے دل کی آواز یہ بن گئی، زبان کا یہ بول بن گیا، اللہ میرے ساتھ ہے، کہہ دیا کریں دن میں کئی مرتبہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی حقیقت ہے، وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں میں، اپنے گھر سے تو کچھ نہیں بتا رہا۔ تو دن میں 150 دفعہ جب یاد آئے کہہ دیا کریں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ارے اللہ سے تعلق بنا لیں، کبھی انشاءاللہ عذاب قبر نہیں ہوگا، کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، اللہ کو اپنا ساتھی تو بنائیں۔ ایک بڑھیا کا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، گھر گھر جا کے لوگوں سے دروازوں پہ جا کے پیسے مانگتی، اندر سے آواز آتی اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، جس سے مانگتی ہو کہتے اللہ بھلا کرے۔ اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں چلی گئی۔ بعد میں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا کہ اللہ نے مغفرت کر دی۔ بھئی تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا؟ کہنے لگی منکر نکیر آئے تھے، اور آگے پوچھا بڑھیا کیا لے کر آئی ہے؟ کہنے لگی میں نے کیا لانا، آج تک جس دروازے پہ جاتی رہی ہر ایک یہ کہتا رہا اللہ بھلا کرے، اب اللہ کے پاس آ گئی ہوں تو اللہ کب بھلا کرے گا، کب ملے گا، اب تو میں لینے آئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر متوجہ ہوئی، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ ہم دن میں کتنی دفعہ زبان سے پکارا کریں نا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ میرے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اس نسخے پہ عمل کر کے پھر دیکھیں کیسے نا ایک سکون ملے گا اور ایک تعلق ملے گا۔ ہم میں سے حکمت کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے چاہتے ہیں حکمت، کیسے ملے گی؟ ذرا بھی سن لیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے حکمت کا کچھ توشہ عنایت فرما دیں جس سے میں ہدایت لے سکوں اور رہنمائی لے سکوں اور زندگی اچھی گزار سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے حاصل کرنے کا ایک انمول نسخہ ارشاد فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرماؤ جس طرح تم اپنے خاندان کے کسی ایسے با اثر شخص سے شرماتے ہو جس کی نگرانی میں تم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرماؤ کہ جیسا تم اپنے خاندان کے، اپنے علاقے کے کسی ایسے بڑے آدمی سے شرماتے ہو جس کی نگرانی میں تم ہو۔ کیا مطلب؟ استاد، والد صاحب، شیخ، بڑے جو ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑے جو خاندان کے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو ہم گناہ نہیں کرتے، بہت ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو پھر اللہ رب العزت ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے باپ کے سامنے، شیخ کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت تو پھر اللہ رب العزت ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ حکمت کے خزانے نکلیں گے دل سے۔ گناہوں کو چھوڑنا یہ حکمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جی 2 باتیں رہ گئیں، پھر انشاءاللہ یہ لفظ اللہ کے اوپر بات مکمل ہو جائے گی۔ اس اتوار کو تو میں لاہور میں نہیں ہوں، بدھ کو انشاءاللہ العزیز
پھر بیان ہوگا الرحمن اور الرحیم، پھر آگے پھر یہ سلسلہ چلے گا. 99 نام انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورے ہوں گے جتنے وقت میں بھی ہوں. کبھی بدھ کو کر لیں گے، کبھی اتوار کو کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی. جب انسان بہت شدید پریشانی میں، کرب میں، تکلیف میں، حالات کی جکڑ بندی میں آ جائے، کیا دعا مانگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو یہ دعا سکھائی تھی. ہم بھی یہ مانگیں، اللہ ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ میرے رب، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. عورت ہے تو میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. یہ پریشانیوں سے نکلنے کا ایک نسخہ ہے. پھر جو اللہ کرتے ہیں نا، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ جس کے نام کو لے کے زندگی گزاری، جس کو سجدے کیے، جس کے لیے جانیں قربان کی، جس کے لیے مال خرچ کیے، جس کے لیے لوگوں کو معاف کیا، جس کی خاطر دنیا کے غم سہے، سب کچھ کیا، اس کو دیکھنے کا شوق اور تمنا دل میں ہوتی ہے. تو جن کے دلوں میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، وہ اس دعا کو مانگیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور آپ کے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں. عربی میں مانگ لیں تو بہت اچھا، اردو میں مانگ لیں تو بھی ٹھیک. اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور آپ کے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں. تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر ملاقات کا شوق بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھا دی. تو اسماء الحسنہ کے بیانات کا سلسلہ آج پہلا بیان تھا. اس میں لفظ اللہ کے بارے میں چند باتیں ہوئیں، اور انشاءاللہ آگے پھر یہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہے گا. اور یہ انشاءاللہ اللہ پاک کے جو 99 نام ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی عطا فرمائے، محبت بھی عطا فرمائے، ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک فرمائے. یہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی دوسرا نہ ہو تو بس یہی کامیابی ہے. اللہ اپنی محبت میں ہمیں کامل بنا دے. کسی ہمیں عامل کے پاس جانے کی، ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کے در پر آ جائیں، سارے کام آسان ہو جائیں انشاءاللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.